اب ہم عرس پاک کے ایک کلیدی خطاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ عظیم خطاب جو ہر سال جس کا انتظار رہتا ہے۔ حضرت قبلہ کیجئے نالت سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے دین و ملت کی ضیاء۔ الحمد لله الذي أضاء القلوب بنور الهداية وجعل محبة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سراجا يهدي العقول والقلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ صاحب السعادة فضيلة الشيخ محمد أمين الحسنات شاہ حفظه الله تعالى، وفضيلة الشيخ الحافظ محمد نعيم الدين شاہ حفظه الله تعالى، والسادة الخلفاء والضيوف الكرام، إنه ليوم مبارك نحتفل فيه بذكرى مولد داعي الأمة العلامة الشيخ محمد کرم شاہ الازہری رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي انطلقت من هذه البقعة المباركة أنوار العلم والمحبة والسنة، وتربى فيها المحبون على هدي القرآن والسنة سيد الأنعام۔ أيها الأحبة في الله، إن المحبة لغة الروح وسر الإيمان، وهي القوة التي تدفع الإنسان نحو الحق والخير، وقد جعل العلماء لها ثلاثة أقسام: المحبة الفطرية، والمحبة العقلانية، والمحبة الروحية۔ فالمحبة الفطرية تظهر في الاتباع والطاعة، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ فالمحبة الصادقة ليست دعوة قول، بل هي اتباع واقتداء والتزام۔ وأما المحبة العقلانية فهي إدراك عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به۔ فالمحبة الصادقة ليست دعوة قول، وقال الإمام الغزالي رحمه الله: المحبة شعور يقرب القلب إلى ما يحبه ويملأ النفس منهج حياة وسبب سعادتهم۔ ومن روائح هذه المحبة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل أسامة بن زيد على ابنه في العطاء، وقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيك، فآثر حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل شيء۔ أصحاب السمو والسعادة، كل من اقترب من داعي الأمة ورا وجه الشريف شعر بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تملأ قلبه وتزداد روحه صفاء، لأنه كان مدرسة في الحب والاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم۔ والذين أدركوا داعي الأمة رحمه الله
يشهدون أنه كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه فادت عيناه بالدموع وامتلأ قلبه شوقا ومحبة، وكيف لا يكون كذلك وقد أفنى حياته في محبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى صارت نور قلبه وسر وجوده. وكان داعي الأمة رحمه الله إذا ذكر النبي تغير حاله وفادت عيناه بالدموع وكأن قلبه يحلق في أفق المحبة والشوق. وهذه المحبة لا تقف عند شخص بعينه، بل تشمل المريدين وطلاب العلم وكل من اقتدى بحج داعي الأمة، فتصبح القلوب بها منارات هدى ورحمة. ولا شك أن داعي الأمة رحمه الله وهب نفسه لخدمة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل حياته وعلمه وجهده في نشر هديه ومحبته. يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن مؤلفات داعي الأمة وفي مقدمتها داعي النبي تشهد بصدق محبته وإخلاصه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تنير العقول والقلوب وتبين أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهج حياة وسبيل هداية. وقد عبر داعي الأمة رحمه الله عن هذه المحبة في مقدمة داعي النبي بكلمات تنبذ بالإخلاص والولاء حين توجه إلى سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء والرجاء، مقرا بعجزه وتقصيره، ملتمسا قبول هذا العمل والتشرف بخدمة السنة المطهرة. وفي ذكرى مولد داعي الأمة نستحضر هذه المعاني الجليلة، فنجعل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وعملا ورحمة وإحسانا كما علمنا داعي الأمة رحمه الله. وهذه الوراثة المباركة يحمل راية اليوم الشيخ محمد أمين الحسنات شاه حفظه الله، وهو وارث هذا المشرب النوراني والمنهج الرباني. ومن بعده حفيد داعي الأمة الشيخ محمد نعيم الدين شاه حفظه الله تعالى، الذي يواصل نشر هذه المحبة في الأجيال القادمة. اللهم اجعلنا من الصادقين في محبة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وثبتنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه، واملأ قلوبنا بالرحمة والإحسان، واجعلنا من خدام دينك والمتمسكين بحج حبيبك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق اللہ العظیم. سرمد ہمیں عشق بالحوث رانا دہند، سرمد ہمیں عشق بالحوث رانا دہند، سوزے دل پروانہ مگس رانا دہند. عمر باید کہ یار آید بکنار، عمر باید کہ یار آید بکنار، این دولت سرمد ہما کس رانا دہند. گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، گر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق. عشق یا شدت محبت کا نام عشق ہے. یہی وہ بھاری بھار تھا 18,000 جہاں کو جس کے اٹھانے سے انکار تھا. 18,000 جہاں میں صرف ایک ہی حوصلہ مند شاہ سوار تھا جو اس بھاری بھار کو اٹھانے کے لیے تیار تھا. اس عشق کے بھاری بوجھ کو حضرت انسان نے اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھایا اور محبوب ازلی سے
انہو کان ظلوما جہولا کا لقب پایا۔ اور اسی پس منظر پر عظیم صوفی میاں محمد بخش نے فرمایا، بھار عشق دا کسے نہ چایا ہر ہر عذر بہانے، بھار عشق دا کسے نہ چایا ہر ہر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سہیڑی انسانے نہ دانے، شان انسان جوان بھلے دا ملکہ نالو اگے، شان انسان جوان بھلے دا ملکہ نالو اگے، چھیڑ نہیں ہے گل محمد مت کوئی جھگڑا لگے۔ حضرات، عشق و محبت انسان کی میراث ہے، اور یہ پاکیزہ جذبہ صرف انسان ہی کو راس ہے۔ آسمان بار امانت نہ توانست کشید، آسمان بار امانت نہ توانست کشید، قرہ فال بنام منے دیوانہ زدن۔ صوفیائے کرام عشق کو قسام ازل کی عظیم عطا اور نعمت بے بہا سمجھتے ہیں۔ منطقیوں نے انسان کا امتیازی وصف بیان کرتے ہوئے کہا، الانسان حیوان ناطق، یعنی انسان صاحب نطق و بیان ہے۔ صوفیائے کرام نے کہا الانسان حیوان عاشق، بلکہ حقیقت میں وہ انسان ہے جس کے من میں عشق کا جہان ہے۔ انسان سے عشق و محبت نکال دو تو یہ بدتر از حیوان ہے۔ جنا تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انا تو چنگے، جنا تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انا تو چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے۔ انسان کے دل میں عشق و محبت ہے تو دل واقعی دل ہے، اگر عشق نہیں تو پہلو میں بیکار پتھر کی سل ہے۔ درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ بغیر عشق سر غرور دہلیز یار پہ کھم نہیں ہوتا، بنا عشق کسی آنکھ میں نم نہیں ہوتا، بنا عشق سنگ دل دل میں غم نہیں ہوتا، بغیر محبت کے کسی فقیر کے دم میں بھی دم نہیں ہوتا۔ اگر حضرت ہاجرہ کے سینے میں محبت اسماعیل کا سمندر موجن نہ ہو تو حرم تو ہوتا ہے زمزم نہیں ہوتا۔ بقول کلندر لاہوری، دل ملا گرفتار ہمیں نیست، دل ملا گرفتار غمیں نیست، نگاہ ہست در چشمش نمے نیست، آزاں بغور ختم از مکتب او، آزاں بغور ختم از مکتب او، کہ در ریگ حجازش زمزمے نیست۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی بھی سن لیں، قسم خدا دی قسم نبی دی، قسم خدا دی قسم نبی دی، عشق ہے چیز لذیذ عجیب۔ مرشد اقبال حضرت رومی حضرت عشق کو دعائیں دیتے نہیں تھکتے، شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطونو جالی نوس ماں، یعنی اے عزت نواز عشق تو سدا آباد و شاد رہے، ہمارا مان تران تو ہے، ہمارے دکھوں دردوں کا درمان بھی تو ہے، ہمارے پنہا خانہ دل میں چھپے ہوئے اسرات کا محرم راز تو ہے، من کے لا علاج امراض کا طبیب و چارہ ساز بھی تو ہے۔ اے جذبہ عشق تو ہی ہے جو خاکی جسم میں آتا ہے تو اسے افلاک پہ اڑاتا ہے، پتھروں پہاڑوں میں سما جائے تو انہیں رقص و وجد میں لاتا ہے، نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق، نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق، دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق۔ حضرات، یہ عشق ہی ہے جو امیری میں فقیری کے سبق پڑھاتا ہے اور فقیری میں امیری کے گر سکھاتا ہے۔ آ مسلمانہ کہ میری کردہ اند، آ مسلمانہ کہ میری کردہ اند، در شہنشاہی فقیری کردہ اند۔ حضرات، یہ عشق ہی ہے جو بندے کو گناہ کی پسیوں سے اٹھاتا ہے اور عرش آستاں محبوب کی جلووں کی صد رنگ کائنات میں جا بٹھاتا ہے۔ کبھی المرء مع من احبہ کے پرسرور نغمے سناتا ہے، کبھی انت مع من احببتا کے سریلے سہانے ساز چھیڑ دیتا ہے، کبھی من احبنی کان معی فی الجنہ کے سریلے مجدے سنا کر حسین خوابوں اور خیالوں کے نگر بساتا ہے۔ حاضرین محترم، جہاں
آپ تشریف فرما ہیں. یہ کوئی عام شہر نہیں, یہ سراپا عشق خدا و مصطفیٰ حضور ضیاء الامت کی بستی ہے. یہ وہ درد بدامہ بستی ہے جہاں علم و عشق کی میں خاروں پر بلا امتیاز ہر دم اور پیہم برستی ہے. مگر کیا کروں اور کیا کہوں, چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا, کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا. عاشق نہ شدی محنت الفت نہ کشیدی, عاشق نہ شدی محنت الفت نہ کشیدی. کس پیشے تو ہم نامہ ہجراں چے کشاید, تو نہ دیدی گہے سلیمارا, تو نہ دیدی گہے سلیمارا. چہ شناسی زبان مرغاں را, کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی, کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی. بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی. حضرات, آج کتنے ہی آبلا پا بلا کشان محبت سفر کی پرخار وادی قطع کر کے جس عشق و محبت کے گم شدہ خزانے کی تلاش میں اور سراپا قدس کی محفل میں آئے ہیں اور مہر و وفا کے گم شدہ خزانے کی تلاش کی آس ساتھ لائے ہیں. احسد آ اس عشق کی شکستہ قبر پر قبلہ شعراء مرزا اسد اللہ خان غالب کل فاتحہ پڑھ کر اور تعزیت کر کے نوحہ کناں اور مرثی خواہ ہیں کہ درد سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی, درد سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی, کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد. آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب, آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب, کہ کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد. حضرات, حضرت غالب کا غم و اندوہ کا سیلاب ابھی تھما نہ تھا کہ بلبل باغ جنا کی آسمان چیر دینے والی فریاد قلب و جگر میں اتر گئی اور بے چین و بے قرار کر گئی. آپ فرما رہے تھے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. درد و کرب سے معمور فریاد کو شرف قبول ملا اور ندا آمد نمی دانی کہ این قوم, ندا آمد نمی دانی کہ این قوم دل دارند و محبوب نادارند. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم و یحبونہ کا دل نواز ترانہ کچھ اس طرح گونجا کہ فضا سرور سے معمور ہو گئی, طویل انتظار کی تھکن یکسر دور ہو گئی, کور ذوقی اور بے شوقی کی وبا بھاگنے پہ مجبور ہو گئی. کان امیر السالکین میں وہ گہرے صد رنگ نمودار ہوا جس کی آب و تاب پہ ایک زمانہ نثار ہوا. گلشن غازی اسلام میں وہ گلے تناز آیا جو آیا اور بسد ناز آیا. بیرا کی دور افتادہ و پسماندہ بستی میں محبت خدا اور عشق مصطفیٰ کا نگر بسایا, اور محبت خدا اور عشق مصطفیٰ کا نگر بساتے ہوئے نعرہ مستانہ لگایا اور ہر گام پہ فرمایا سپاہ تازہ برانگیزم از ولایت عشق, سپاہ تازہ برانگیزم از ولایت عشق کے در ریگے حجازش زمزم نیز. یعنی دین و دھرم کی دنیا میں عقل عیار اور فلسفہ منطق کے تومار نے طوفان اٹھا رکھا ہے اور ہم جیسے سادہ دلوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اور چہار سو ہر چوما دیگر نیز کا شور مچا رکھا ہے. اپنی تبازات تفاسیر اور من پسند تعویلات سے قرآن و حدیث کو ایک کھیل بنا رکھا ہے. مذہبی انتشار و افتراق کا خون خوار اژدہا ملت کے نازک وجود کو نگلے جا رہا ہے. تجدید و تحقیق بلا تحقیق کے ذریعے قابل فخر اسلاف کو بے وقت و بے اعتبار کیا جا رہا ہے. حضرات, ایسے حالات میں یہ ہے دامن, یہ ہے گریباں کی سرفرازی کے لیے
کے تمام سفینے نظر آتش کر دوں گا. میں معمولہ صرف بچوں کو دنیا کی وسیع فضاؤں میں شاہین بنا کر اڑاؤں گا. میں خوفناک اندھیروں کو گل رنگ سویرا بناؤں گا. میں چہار سو گھر گھر کو بکو علم و عقل کے دیپ جلاؤں گا. میں اپنے حبیب کے محبوب دین کے لیے جواں ہمت و جواں فکر سپاہ تیار کروں گا. اور اسی سر بکف لشکر کی پہلی صف میں کہیں پیر محمد امین الحسنات شاہ ہوں گے, کہیں پیر حفیظ البرکات شاہ ہوں گے, کہیں پیر ابراہیم شاہ دکھائی دیں گے, کہیں پیر محسن شاہ پہ نظر پڑے گی, اور میرے پیر ابوالحسن شاہ اور پیر فاروق شاہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. میرے گلشن کی ہر کلی اور ہر پھول کربلا عشق میں میرے ہم سفر ہوں گے. میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی, میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی. میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی. میں ستاروں کو الفاظ بناؤں گا, چاند کی چاندنی کو آواز بناؤں گا. میرے خیالات کی بلندی عرش کا کنارہ ہوگی, میرے افکار کی پاکیزگی عنبر سارا ہوگی. اور اس قافلہ عشق و مستی میں میرے ساتھ ایک سمت میں امین الحسنات ہوں گی اور دوسری سمت امین الحسنات کی رفیقہ حیات ہوں گی. بلکہ غازی اسلام کی ابناء و بنات کے ساتھ ساتھ کلیت الغوثیہ کی عفت مآب شہزادیوں کی بارات ہوگی. اور ہم سب ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ, یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ, کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور سراپا قدس میں آنے والوں, جانتے ہو یہ صدا پہ صدا کون لگا رہا ہے؟ وادی نور و سرور عشق حضور پر نور کے جام بخش جام کون پلا رہا ہے؟ دل بے قرار کے مزراب کے خوابیدہ تاروں کو کون ہلا رہا ہے؟ وہ دیکھو میری آنکھوں سے دیکھو, نگہت و نور میں نہائے ہوئے گنبد سے تمہیں تک تک کے مسکرا رہے ہیں اور تم سے ہم سے فرما رہے ہیں کہ گیسوئے مصطفیٰ کے اسیر کو بھول نہ جانا, کوچہ مصطفیٰ کے فقیر کو بھول نہ جانا, مدینہ کے عاشق دلگیر کو بھول نہ جانا, فرید و نظام شمس و قمر کی تصویر کو بھول نہ جانا. سنو اور غور سے سنو, ضیاء القرآن پاک قرآن کی اس تفسیر کو بھول نہ جانا. میرے حسنات میری تنویر ہیں, میری اس تنویر کو بھول نہ جانا. ضیاء النبی اس فقیر کی قیمتی جاگیر ہے, میری اس جاگیر کو بھول نہ جانا. ضیاء حرم اللہ کا کرم ہے, میری اس تحریر کو بھول نہ جانا. اب جاتے جاتے تمہارے لیے پیغام ہو جائے, کچھ ذکر خاص سنت خیر الانام ہو جائے. اب بلا سے میری زندگی میں شام ہو جائے. حاضرین کرام, سیدی حضور ظالمت نے جو نعرہ مستانہ لگایا اسے پورا کر کے دکھایا اور اپنے باقی ماندہ مشن کو اس عظیم ہستی کے ذمے لگایا جنہیں اپنی جملہ امانتوں کا امین بنایا اور امین بالیقین بنایا. یوں تو ساقی چشت کے میکدے کا ہر میں خوار مدعی ہے کہ حضور ضیاء الامت کے بعد آپ نے ہمیں سنبھالا ہے, لیکن مجھ جیسے کمتر ادنا اور لاشعیس انگریز یہ کہتے ہیں کہ میرے دیوان کریم آپ نے مجھ جیسے کمتر کو اپنے دامن کرم میں نہ صرف سنبھالا ہے بلکہ کمال محبت کے ساتھ بیٹوں کی طرح پالا ہے. یہ جو مجھ حقیر کے جگنوں سے وجود میں مہین سا اجالا ہے, اس کے چہار گرد آپ ہی کی محبتوں کا حالہ ہے. میرے دیوان کریم اگر ہمارے دامن میں آپ کی بے پناہ عنایات کی خیرات نہ ہوتی تو باخدا میری ذات میں کوئی بات نہ ہوتی. خراب گردش دوراں ہی رہتے ایک زمانے تک, خراب گردش دوراں ہی رہتے ایک زمانے تک, اگر قسمت نہ لے آتی آپ کے آستانے تک. بلکہ بقول پیر نصیر الدین نصیر, تیرا حسن آنکھ کا نور ہے, تیرا لطف وجہ سرور ہے, تیرا حسن آنکھ کا نور ہے, تیرا لطف وجہ سرور ہے. جو تیرے کرم کی نظر نہ ہو تو متائے دل نظری رہی, جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے. نہ جنوں کی جامہ دری رہی, نہ خرد کی درد سری رہی. مجھے بندگی کا مزہ ملا, مجھے آگہی کا صلہ ملا, مجھے بندگی کا مزہ ملا, مجھے آگہی کا صلہ ملا. تیرے آستانہ ناز پر جو دھری جبیں تو دھری رہی.
میرے حضور، اگر میں پیر فرید کی درد بھری بولی میں عرض کروں تو کہوں گا، تو سندھ دریا تے کو ساون ہے، تیری ریت اساں تے کو کل ہے پئی. تو سندھ دریا تے کو ساون ہے، تیری ریت اساں تے کو کل ہے پئی. ساڈی اپنے آپ وچ جا کہنی، تیری جا جاتے بھل ہے پئی. تیڑیاں موجاں سیڑھاں سیدھے ہن، تیڑیاں موجاں سیڑھاں سیدھے ہن، تیڑیاں چھولیاں ہن تیڑی چھل ہے پئی. تیڑیاں موجاں سیڑھاں سیدھے ہن، تیڑیاں چھولیاں ہن تیڑی چھل ہے پئی. سانو سٹ کے خادم تھل کر گئی، تیری گول دگاری گل ہے پئی. میرے دیوانے کریم، آپ اور صرف آپ ہی ہمارے ہادی ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر اور امیر ہیں. ہم آپ کے در ناز پہ کہسا بکف حقیر سے فقیر ہیں. میرے والد گرامی قبلہ پیر فاروق بہاول حق شاہ زیدہ مجدو کے بقول، میرے دیوان کریم جو آپ کے تجلی وجود سے مستنیر ہیں، ہم ان کے بھی دس بستہ فقیر ہیں. میرے دیوان کریم آپ نظر فرماتے ہیں، آپ کے فقط اشارہ ابرو پر ہم بسط فخر و ناز بابا کی انگلی پکڑ کر بزم کرم میں حاضر ہو جاتے ہیں. بقول فیض، جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے جائیں گے. در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں، در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں، بند ہوگا تو صدا دے کر چلے جائیں گے. میرے چارہ گر، آپ کا دست وجود ہم سے در یوزہ گروں کے دست سوال کا بھرم ہے. آپ کی ہر بزم بزم کرم ہے. حضور، مجھے بھری بزم میں دس بستہ صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم نے تا دم زندگی آپ کی در و دولت پہ خادم بن کر پڑے رہنا ہے، کیونکہ روز اول سے ہے میری زندگانی آپ کی، روز اول سے ہے میری زندگانی آپ کی. ہے تو میرے پاس لیکن ہے نشانی آپ کی. اس کرم کے میں کہاں تھا قابل اے میرے بندہ نواز، اس کرم کے میں کہاں تھا قابل اے میرے بندہ نواز. آپ نے اپنا بنایا ہے مہربانی آپ کی. میرے دیوان کریم، حضور امیر و سالکین کا فخر آپ ہیں، حضرت غازی اسلام کے ماتھے کا جھومر آپ ہیں، حضرت حضور سیدی ضیاء الامت کی گریہ نیم شبی کا شیریں سمر آپ ہیں. آپ کی مستجاب دعاؤں، التجاؤں اور صداؤں کا کامل اثر آپ ہیں. ہمارے ظلمت کدہ حیات کے لیے شمس و قمر آپ ہیں، اس لیے چمک کر ستارے دعا کر رہے ہیں، اس بزم کرم کے نظارے دعا کر رہے ہیں. تو ہے دردوں کا درماں، دردوں کے مارے دعا کر رہے ہیں. سدا سلامت رہے تیرا گلشن، گلوں کے اشارے دعا کر رہے ہیں. تا قیامت رہے تو سلامت، تا قیامت رہے تو سلامت. آنسوؤں کے دھارے دعا کر رہے ہیں. اس بزم دعا میں نہیں ہے فاتح تنہا، اس بزم دعا میں نہیں ہے فاتح تنہا. حضور، یہ سارے کے سارے دعا کر رہے ہیں. میرے چارہ گر، آپ بھی ہمیں نہ بھلانا، بحر مصطفیٰ دس بستہ التجا کر رہی ہیں. حاضرین محترم، اب ہم اس گفتگو ناتمام کا اختتام کرتے ہیں، مگر اپنا ایک ایک حرف اس عظیم ماں کے نام کرتے ہیں جنہوں نے جہاں حضور دیوان کریم کا ساتھ نبھایا اور ساتھ نبھانے کا حق ادا فرمایا، اور اپنا ایک ایک سانس مشن حضور ضیاء الامت کے نام لگایا. سر آئینہ آپ کی صورت رہی، پس آئینہ ان کی ہمت رہی. میرے دیوان کریم، اس عظیم ماں کی خدمت و عظمت کو ہمارا سلام، اور آپ کی کوہ وقار قیادت اور بے پناہ استقامت کو دوبارہ سلام. نہیں ہے تیری مثال ساکی، نہیں ہے تیری مثال ساکی، یہ دیکھا تجھ میں کمال ساکی. عجیب و کیف و سرور و مستی تیری نظر کی شراب میں ہے. تیری وہ پہلی نظر کا چرکا تعلق اس سے ہے عمر بھر کا. تیری وہ پہلی نظر کا چرکا تعلق اس سے ہے عمر بھر کا. بڑے مزے کی خلش ہے دل میں، بڑا مزہ اضطراب میں ہے. والسلام.